ہمارے یہاں المیہ اصل میں یہ ہے کہ بھائی بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کہتے ہیں یار قریبی رشتہ دار ان سے کیا معاملہ کریں، تو معاملات کی صفائی جو ہے نا، معاملات شفاف نہیں رکھے جاتے. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ بھائی رہو بھائیوں کی طرح، لڑائی جھگڑے نہیں کرو لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو. والد صاحب نے اپنی حیات میں اپنے بیٹیوں کی شادی کر دی تھی. اس کے بعد جب والد صاحب کا انتقال ہوا، اب جو غیر شادی شدہ ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو اتنا خرچہ کیا ہے، اب ہمارے اوپر جو خرچہ نہیں ہوا ہوا اضافی، اس کے ہمیں پیسے چاہیے. والد خود اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری شادی کرا دی ہے میں نے، اب جو میں نے خرچہ کر لیا بعد میں اب جائیداد میں حصہ نہیں مانگنا، تو یہ ساری جائیداد بیٹوں کی ہے. والد خود کہہ رہا ہوتا اپنے منہ سے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عدین الہی، اے آر میڈیا کے پروگرام آپ کے مسائل کے حل میں خوش آمدید. آج کچھ ہمارے پاس مسائل ہیں اور بہت قیمتی اور بہت اہم مسائل ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل کے معاشرے میں لوگوں کو اس کا علم بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں، مفتی حارث محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو بہنیں تو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور بھائی والد صاحب کے گھر پہ، اپنے گھر جو وراثت کا گھر ہوتا ہے اس میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھائی رہ رہے ہیں وہ بہنوں کو اس گھر کا رینٹ دیں گے، کرایہ دیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر جو ہے، اب اس کی مثال جو ہے سمجھتے ہیں 2 بھائی ہیں 2 بہنیں، صحیح. ٹھیک ہے، تو بھائیوں کا حصہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے، تو 6 حصے بنے گے، 2 حصے بھائی ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک مکان ہے تو اس میں خود ہی سمجھ لیں کہ اس میں بہنوں کا تو حصہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جیسے ابھی وہ آپ نہیں بیچ رہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو خود بھائی ہونے کی حیثیت سے بہنوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی اس میں آپ کا بھی حق ہے. بالکل. وہ ایک الگ بات ہے کہ بہنیں خوشی سے راضی ہو جائیں اور قرائن سے بھی پتہ چلے، علامات سے، کہ وہ دل سے راضی ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو خود کرائے کی پیشکش کرنی چاہیے کہ بھائی اس مکان میں ہم 2 بھائی رہ رہے ہیں، تو مثال کے طور پر یوں سمجھے اس مکان کا اگر کرایہ 60,000 روپے، تو 40,000 تو ان کا اپنا خود کا حق آ گیا، جی. کیونکہ ان کا بھی تو حصہ ہے نا، ڈبل ہے. بالکل. تو 20,000 روپے ان کو اپنی بہنوں کو دینے چاہیے. اور بہنیں اگر مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو مطالبہ بھی کر سکتی ہیں بالکل، اور اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی بولتا ہے کہ میں نے والد صاحب کی حیات میں اس پورے گھر کی تعمیر کری تھی، دروازے لگوائے تھے، کھڑکیاں لگوائی تھیں، پوری رینوویشن کری تھی، تو اب اس میں میرا حق زیادہ ہے یا مجھے اس کے پیسے دو، تو ایسا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اب یہاں جو ہے نا 3 صورتیں ہیں، اور جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ والد صاحب کی زندگی میں کوئی بیٹا جو ہے زیادہ کما رہا ہوتا ہے، تو وہ رقم والد صاحب کو دیتا ہے. اب سوال یہ کہ آپ نے وہ رقم کس نیت سے دے دیا. بھائی ایک تو یہ کہ والد صاحب کو آپ نے بطور تبرک احسان گفٹ کے دیے، تو بھائی جب آپ نے گفٹ دیے تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ تو مکان میں لگ گیا. اب چاہے آپ نے چھت ڈلوائی ہے، دروازے بنوائے، کوئی پورشن بنایا، تو سب وارث والد صاحب کا ہو گیا، وہ وراثت پہ تقسیم ہوگا. دوسری صورت یہ کہ آپ نے 5 لاکھ روپے دیے تھے مثال کے طور پر، آپ نے کہا بطور قرض کے دیے تھے، تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ میت کے انتقال کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر کیا اس کا قرض نکالا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی جتنا بھی حصہ ہے تو پہلے 5 لاکھ روپے اس بیٹے کے بطور قرض کے نکالیں گے، اور باقی جو ہے وہ وراثت کی تقسیم ہوگی. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے وہ رقم مکان میں لگانے کے لیے دی تھی. علی صاحب نے کہا میں چھت ڈلوا رہا ہوں یا ایک کمرہ بنوا رہا ہوں، 5 لاکھ کا خرچ ہے، تو بیٹے نے بولا چلے میں دے دیتا ہوں، اور اس کا مطلب اس کی نیت یہی کہ مکان میں لگانے کے لیے دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مکان میں شریک ہو گیا، پارٹنر ہو گیا، تو وہ حصہ جو ہے وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. اب اس کا آسان علی کے پورے مکان کی ویلیو لگوا لیں، جیسے 50 لاکھ روپے، اور اس کے ایک پورشن کی ویلیو لگوا لی وہ 10 لاکھ روپے، تو 10 لاکھ روپے تو بھائی کے ہیں. اب اگر اس نے 5 لاکھ دیے تھے، لیکن جب پوری مکان کی ویلیو بڑھی تو اس پورشن کی بھی ویلیو بڑھ گئی، تو اس پورشن کے جو پورا ہے وہ پورا پورشن اس بھائی کا ہے، یا اگر بیچتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی کیش کی رقم آتی ہے وہ اس بھائی کی ہے، اور باقی جو ہے تمام ورثاء میں وراثت کی جو شرعی حصہ اس کے مطابق تقسیم ہوگی، اور اس میں اس بھائی کا بھی حق ہوگا بطور وارث کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. تو اس لیے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں المیہ اصل میں یہ ہے کہ بھائی بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کہتے ہیں یار قریبی رشتہ دار ان سے کیا معاملہ کریں، تو معاملات کی صفائی جو ہے نا، معاملات شفاف نہیں رکھے جاتے.
حالانکہ عربی کا مقولہ بہت قیمتی ہے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ بھائی رہو بھائیوں کی طرح، لڑائی جھگڑے نہیں کرو، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو، ہر چیز بالکل واضح ہونی چاہیے. اب اگر آپ شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ رقم بطور کیا ہے گفٹ کے ہے، یہ بطور قرض کے ہے، یا بطور آپ مکان میں لگانے کے لیے دے رہے ہو، تو بعد میں جھگڑا ہی نہیں ہوتا. اب بعد میں جھگڑا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک وہ بھائی یہ کہہ رہا ہوتا میں نے تو مکان میں لگانے کے لیے یہ، دوسرے کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے والد صاحب کو ایسے ہی دے دی، بطور احسان کے دے دی، بطور گفٹ کے دے دی، یا بطور قرض کے دے دی. تو اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے کیونکہ تینوں کا حکم الگ الگ ہے. اچھا مفتی صاحب، یہی سوال کاروبار میں بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا والد صاحب کے ساتھ محنت کر رہا ہوتا ہے کاروبار کے اندر، اور اس کاروبار میں ترقی بھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، پھر وہ بیٹا مطالبہ کرتا ہے کہ میری وجہ سے یا میری محنت بھی اس میں شامل تھی، تو اس کاروبار میں مجھے بھی زیادہ اگلا حصہ ملنا چاہیے، یا مطالبات ہوتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب والد صاحب کے ساتھ ایک یا دو بیٹے کام کر رہے ہیں تو ان کی پوزیشن واضح کریں. اگر تو والد صاحب کا سارا سرمایہ والد صاحب کا ہے، اور ان کو والد صاحب نے پارٹنر نہیں بنایا، بلکہ پر منتھ جو ہے ان کی ایک سیلری مقرر کر دی وہ دے دیا، یا کوئی کسی کی شادی یا کے موقع پر کچھ اضافی دے دیا، تو ان کی حیثیت ملازم کی، امپلائی کی ہے، ان کو ایک سیلری ملتی جا رہی ہے. اب چاہے ان کی محنت سے کاروبار جتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھا، لیکن چونکہ ان کو پارٹنر نہیں بنایا تو سرمایہ والد صاحب کا تھا، تو وہ سارا جو کاروبار بڑھا ہے اس سے جو بھی جائیدادیں بنی ہیں وہ سب والد صاحب کی شمار ہوئی، اور وہ سب ان کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم میں جائیں گی، سب کا حصہ ہوگا. کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وجہ سے کاروبار بڑھا ہے تو اس میں میرا حصہ زیادہ ہوگا. ہاں البتہ یہ کہ جیسے بعض حضرات جو ہے وہ بیٹے کو پارٹنر بنا لیتے ہیں، تو دیکھ لیں گے بھائی کتنے پرسنٹ کا، 10% کا بنا ہے، 20% کا بنا ہے. اگر واقعی یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اتنے شیئر میں جو ہے وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ خالص اس بیٹے کا ہوگا، اور باقی جو ہے اس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی. لیکن بہرحال یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ والد صاحب نے بیٹے کو جو ہے پارٹنر نہیں بنایا تھا، بلکہ کیا ہے وہ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، ایک سیلری ان کو ملتی تھی، تو اب یہ کہنا صرف اس وجہ سے کہ آپ کی محنت کی وجہ سے کاروبار بڑھا ہے تو آپ کا زیادہ حصہ ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ والد صاحب نے اپنی حیات میں اپنے بیٹیوں کی شادی کر دی تھی، اس کے بعد جب والد صاحب کا انتقال ہوا، اب جو غیر شادی شدہ ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو اتنا خرچہ کیا ہے، اب ہمارے اوپر جو خرچہ نہیں ہوا ہوا اضافی، اس کے ہمیں پیسے چاہیے، تو یہ مطالبہ درست ہے؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ والد صاحب جو زندگی میں کسی کی شادی کروا دی، کسی کو کوئی چیز، کسی کی تعلیم پہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، تو یہ سب ہبہ ہے، گفٹ ہے، یہ وراثت نہیں ہے. وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی وفات جب ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو اس وقت جو مال موجود ہوتا ہے اس میں وراثت جاری ہوتی ہے. لہٰذا اب یہ ہوتا ہے بھائی 3-4، اب کسی کو اپنی موت کا تو نہیں پتہ کب آئے گی، تو کچھ بچیوں کی شادی والد صاحب نے خود کر دی، اب ان کا انتقال ہو گیا، تو اب تو مال میں وراثت تقسیم ہوگی، جس کا جو حصہ وہ اس کو ملے گا. اب جیسے 2 بھائی ہیں، ایک کی شادی ہوگی، ایک کی نہیں، تو دونوں کو ایکول ہی ملے گا. صحیح. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری شادی تو والد صاحب نے نہیں کرائی، مجھے الگ سے پیسے دو، اصولی طور پر تو غلط ہے. ہاں اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اگر دیکھیں ایک چیز ہے اصولی بات، وہ تو یہی بات عرض کر دی، لیکن ایک ہے اخلاقیات بھی ہے اس کے اندر میٹر کرتی ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پہ ایک بھائی کو خود ہے کہ بھائی میری شادی میں والد صاحب نے 10-15 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، حالانکہ وہ ان کی کوئی شرعی ذمہ داری تو نہیں تھی. عاقل بالغ اگر کوئی مرد ہے تو اس کو تو سارا خرچہ اس کے اپنے اوپر ہے، لیکن والد نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے، تو وہ اس کو خود چاہیے کہ بھائی وراثت میں کچھ حصہ اپنے بھائی کو دے دو، تو یہ اس کے ساتھ اس نے سلوک ہوگا. لیکن یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے بھائی تو سارا ہاں اس میں سے حصہ نہیں دیا، یا جس کی غیر شادی شدہ اس کو مطالبہ کرے، یہ درست نہیں ہے. دوسرا بحیثیت والد کسی شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر جب اس نے 2-3 کی شادیاں کر دی ہیں، 1-2 کی شادی رہ گئی اور ابھی رشتے نہیں آ رہے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ بھائی کچھ اماؤنٹ جو ہے ان کو گفٹ کے طور پہ دے دے، ہینڈ اوور کر دے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بھائی میں نے 5 لاکھ روپے اس کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو گفٹ تو نہیں دیے، اب انتقال ہو گیا تو وہ تو وراثت میں چلے جائے گا کیونکہ گفٹ تو نہیں ہوا. تو اس کو گفٹ دے دے، اور تاکہ برابری بھی ہو جائے، کیونکہ ہدیے میں جہاں تک ممکن ہو برابری کرنی چاہیے. ایک دوسرے پر خرچ کیا تو کچھ نہ کچھ دوسرے کو بھی دینا چاہیے، تاکہ جو ہے بعد کے اندر جو اولاد ہے ان کے یہاں آپس میں محبت قائم رہے، کوئی جو ہے دل کے اندر جو ہے نفرتیں پیدا نہ ہوں. اچھا مفتی صاحب، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پہ بعض جگہوں میں
والد خود اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری شادی کرا دی ہے میں نے، اب جو میں نے خرچہ کر لیا بعد میں اب جائیداد میں حصہ نہیں مانگنا، تو یہ ساری جائیداد بیٹوں کی ہے. والد خود کہہ رہا ہوتا اپنے منہ سے اپنی حیات میں. تو اس کے انتقال کے بعد پھر وہ بہنوں کا اس میں حق ہوگا؟ دیکھیے وہی بات میں نے عرض کر دی کہ یہ جو ہے نا اسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے کہ دو چیزوں کو ہم جو ہے ملا دیتے ہیں. کیونکہ زندگی میں جو آپ نے شادیوں پہ خرچ کیا ہے وہ تو گفٹ ہے، ہبہ ہے. وراثت اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. وراثت تو جو ہے مرنے کے بعد تقسیم ہو، تو اگر کہہ بھی دیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اور جو ہے بہنوں کو اسی طریقے سے، بیٹیوں کو اسی طریقے سے حصہ ملے گا جس طرح بیٹوں کو ملے گا. ہاں البتہ وہی بات ہے کہ اگر جیسے بیٹیوں کو پہ کوئی خرچ کیا ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اب وراثت کی تقسیم میں تو یہ ہے کہ بھائی بیٹوں کو چاہیے پورا حصہ اپنی بہن کو دے دیں. اب وہی بات اخلاقیات والی بات آ جاتی ہے کہ اگر خصوصاً جب کسی کی اگر بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بہنیں اپنے حصے میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیں خوشی سے، تو بالکل دے سکتی ہیں، باعث اجر و ثواب ہوگا. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ والد صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ جب انہوں نے اگر مثال کے طور پر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، اس میں ان کو زیورات دیے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو بیٹوں کو بھی کیا ہے ایک اماؤنٹ دے دیں، چاہے وہی کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری شادی کے لیے. کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اب مر گئے تو سادہ وراثت کے اندر آ جائے گا، پھر بعد میں جو ہے اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، قیمتی وقت دینے کا شکریہ. بہت قیمتی اور بہت اہم موضوع پہ آپ نے شرعی رہنمائی دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.